بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ قابل احترام دینی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، ماہ ذی الحجہ سے 1445 ہجری کا اختتام ہوا اور ماہ محرم الحرام کی آمد سے 1446 ہجری یعنی نئے اسلامی سال کا آغاز ہوا۔ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے قابل احترام ہیں۔ قرآن مجید میں بھی خود اسے بیان کیا گیا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں، بلکہ اس وقت سے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، سال کے 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ منہا اربعۃ حرم۔ کون سے 4 مہینے ہیں وہ؟ ایک تو ہے کہ ذی القعدہ کا مہینہ، دوسرے ذی الحجہ کا مہینہ، اور تیسرا یہی ماہ محرم الحرام کا مہینہ، اور چوتھا رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے 12 مہینوں کے اندر بڑے قابل احترام ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کا احترام کیا کرتے تھے، اور زمانے اسلام میں بھی اس کے احترام کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر جساس علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ان 4 مہینوں میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ماباقی مہینوں میں بھی اسے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یا عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو مسلمان ان 4 مہینوں کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو ماباقی مہینوں کے اندر بھی گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یا گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ محترم حضرات، اسلام کے اندر قمری تاریخ کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلامی تمام احکامات کو قمری تاریخ سے، اسلامی تاریخ سے مربوط کر دیا گیا ہے۔ اس ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ یوم عاشورہ کہلاتی ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ مسنون ہے، نفل ہے۔ اسلام میں رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر ایک ہی روزہ فرض تھا، اور وہ تھا ماہ محرم الحرام کے 10 تاریخ یوم عاشورہ کا روزہ۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد سن 2 ہجری کے اندر قرآن پاک کی اس آیت کا نزول ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کر دیا، اور یوم عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت صحابہ میں اعلان فرمایا کہ رمضان المبارک کا روزہ فرض کر دیا گیا ہے، اور یوم عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت، اس کی اہمیت اسلامی آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اگر کوئی ہے تو وہ یوم عاشورہ کا روزہ، محرم کا روزہ ہے۔ اور آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال گزشتہ کے 1 سال کے گناہ معاف کریں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، یعنی یہودی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی روزہ رکھتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے بعد میں اس بات کا اظہار فرمایا، لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال باحیات رہا، باقی رہا، زندہ رہا، تو میں آئندہ سال سے 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے محدثین کرام نے فرمایا ہے کہ یوم عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک مزید اور روزے کو شامل کر لینا چاہیے، تاکہ یہود النصارہ سے مشابہت نہ ہو۔ 9 تاریخ کا روزہ رکھا جائے اور 10 تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ کسی وجہ سے اگر 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھا گیا تو 10 تاریخ اور 11 تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ یوم عاشورہ کے دن مسلمانوں کو 2 کام اہتمام سے کرنا چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ 10 تاریخ کو مسلمان اپنے گھر والوں کے لیے کوئی بڑی دعوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور لمبی چوڑی کوئی دسترخوان سجانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے روزانہ کے مقابلے میں کھانے پینے کے اندر وسعت سے کام لینا، روزانہ کے مقابلے میں تھوڑا بہتر کھانا بنانا، کھانے پینے میں یوم عاشورہ کے دن فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا، تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال بھر ان کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، کرنا تو یہی 2 کام ہے، ایک تو یہ ہے کہ عاشورے کا روزہ رکھا جائے، اور دوسرے دن یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے دسترخوان وسیع کیا جائے۔ یہود النصارہ کے نقالی سے اور ان کے مشابہت سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے، تو ہم کسی بھی چیز میں، نہ رہن سہن میں، نہ وضاقت میں، نہ لباس و پوشاک میں، اور نہ ہی عبادات میں، کسی بھی چیز کے اندر یہود النصارہ سے ہماری مشابہت نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ یوم عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کی جائے، دعائیں کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، توبہ استغفار کی جائے، اور شہدائے کربلا کے لیے اور نواسے رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ان تمام کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے، اور ان کے درجات کے بلندی کی دعا کی جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، تو بہت بہتر۔ یہی کام یوم عاشورہ کے دن کرنے کے ہیں اور کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے، اگرچہ کہ امت کا ایک طبقہ دیگر اور کاموں کو بھی کرتا ہے، دیگر اور چیزوں کو بھی کرتا ہے، لیکن اس کی حیثیت رسم و رواجات کی، خرافات کی، بدعات کی، اس کی حیثیت ہے۔ یوم عاشورہ کا دن ناچنے کودنے کا دن، گانے بجانے کا دن نہیں ہے، بلکہ وہ دن بڑا بابرکت دن ہے۔ اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، دعائیں کریں، توبہ استغفار کریں، اور شہدائے کربلا کے لیے ایصال ثواب کریں، یہی کام کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے تمام دینی بھائیوں سے بھی اور پردہ نشین خواتین سے بھی کہ وہ ان چیزوں کو ملحوظ رکھ کر یوم عاشورہ گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔